اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم انشاءاللہ 26 پارے کا آغاز کریں گے، تو اس کی آپ 2 آیتیں پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن شروع کریں۔ جی افروز۔ سورۃ الاحقاف۔ جی، اس کے 4 اعوذ رکوعات ہیں اور آیتیں 35 ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا اترنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کے برحق اور معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں سے ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہے جو نقل کیا گیا ہو، میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خدا گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے خوب اللہ جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلیٰ اور اعلان آگاہ کرنے والا ہوں۔ آپ جی، کہہ دیجئے یہاں پر دیکھیں 2 طرح کی چیزیں آئی ہیں ابھی تک۔ ایک تو غیر اللہ کی جو تخلیق ہے ان کے بارے میں آیا کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، زمین آسمان میں کوئی چیز ہے تو دکھا دو ہمیں، کوئی بھی اس کی بنائی ہوئی چیز ہے تو آپ ہمیں دکھاؤ۔ دوسری قرآن کے بارے میں آئی ہے کہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ظالموں کو متنبہ بھی کرتی ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ پچھلی کون سی کتابوں کی اگر آپ دیکھیں جو بھی توریت، زبور، انجیل، ان سب کی جو ہے ان سب کے بارے میں بتاتی ہے آسمانی کتابیں اور ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ صرف قرآن مجید پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تمام انبیاء کا ذکر ہم نے قرآن میں پڑھا کہ کتنے سارے انبیاء کا ہم نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں بتایا صرف وہی پتہ ہے، اس کے سوا ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے۔ بہت سے نبی ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور انہوں نے ہم تک وہ علم نہیں پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی سچ ہونے کی دلیل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھیں تھے یا حضرت موسیٰ تھے یا حضرت یوسف تھے تو کیا ہم اس وقت وہاں موجود تھے؟ نہیں تھے۔ ہمیں کس کے ذریعے سے خبر ملی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے وحی بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی پوری امت کو یہ قرآن پہنچا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ علم ملا۔ اور یہ کتاب برحق کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے پچھلے انبیاء کی بھی اور کتابوں کی بھی۔ جی آپ کہہ دیجئے بھلا تم بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیے گئے کہ قدیمی جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور جبکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہے۔ اس یہاں سچے وعدے کے دیکھیں ابھی مطابق کیا جو ہے کہ جو آیتیں آئی ہیں تسلسل سے 13 14 اور اس کے ساتھ تسلسل سے آپ دیکھیں آیتیں آئی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو 13 آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کیا کہا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں استقامت دے، جو ہمیں جما دے اس پر، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، اولئک اصحاب الجنتی خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دیا گیا ہے۔ پھر جو آیت آئی ہے وہ بڑی پیاری ہے، وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑھتے۔ اب حسن سلوک کیا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ، والدین کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات، والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یا آپ چاہیں تو لکھ لیں، والدین سے دعا لینے والے کام کرنے چاہیے، کیونکہ جو ماں باپ کی دعا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں کہا گیا کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے، لیکن کہا جاتا ہے باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے اور اس کی مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایون جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ایگزامس ہیں یا بچوں کی کوئی طبیعت ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے خاص کر کہتی ہوں کہ میں تو کر ہی رہی ہوں، آپ نہ بھولا کریں، آپ ضرور کریں، آپ کی دعا ضرور بچوں کے معاملے میں قبول ہوگی۔ تو اپنے ماں باپ کے سے دعا لیں، اور جو بچے اپنے ماں باپ سے دعا لیتے ہیں وہ کبھی بھی وہ کہیں ناکام نہیں ہوتے۔ اور والدین کو ایسا کوئی کام نہیں کریں جو آپ ان کے رونے کا باعث بنے یا ان کی تکلیف کا باعث بنے۔ اور ان والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، جانے انجانے میں بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کی انٹینشن وہ نہیں تھی، تب بھی آپ ان سے معافی چاہیں۔ والدین پہ خرچ کرنا بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جوانی میں انہوں نے پورا پیسہ ہم پہ لگا دیا، تو اگر ہم ان کی کوئی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں آج کل کے جو ماں باپ ہیں، جیسے ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف ہم ان سے فون پہ بات کر لیں، یا ہم پردیس میں رہتے ہیں ہم ان سے ملنے چلے جائیں، تو بس ان کو لگتا ہے یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ان کو وہ چیز دیں جو ان کے لیے بہترین ہے۔ اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے تو پہلے ماں پہ کریں، اور آپ کوشش کریں کہ جو والدین ہیں ان کی جو بات کو توجہ سے سنیں، کیونکہ ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی بات توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ اور نیکی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ضرور یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں بھی آپ نے دیکھا کہ آیت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایسے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچپن میں جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا آپ ان پہ رحم کریں۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کو احادیث ملیں گی، جیسے حضرت محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیرنٹس کو تکلیف ہو، اور جب عید آتی تو اپنے والدین جو ہے والدہ کے لباس کو خود جو ہے رنگتے تھے، اور اپنی آواز کو کبھی بھی والدہ کی آواز پہ اونچا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو بتا دیں، اور اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا کہ وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں، اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا اور جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے وہ انہیں بیمار سمجھتا تھا، مطلب ان صحابی کو۔
تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوں, کیونکہ جو بچے ذرا لاؤڈلی بات کرتے ہیں پیرنٹس سے یا غصے میں رہتے تو ان کے ایک وقت آتا ہے ماں باپ ان سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کے ساتھ جو بھی آپ کا معاملہ ہے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کا ہونا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کو اف تک نہ کہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور پھر اس کے بعد کیا آیا ہے کہ ماں کی مشقت بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں ایک بچے کو گود میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ, تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ تھک جاتے ہیں, پھر آپ کے ہسبینڈ لے لیتے ہیں یا آپ کے کوئی ساتھ ہے, یا پھر آپ اسٹالر میں ڈال دیتے ہیں, یا اس کے سبلنگس لے لیتے ہیں اس بچے کے, یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے حمل والی, وہ صرف ایک ہی شخص اس کو اٹھایا ہوتا ہے, وہ اس کی ماں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ اپنے باڈی سے اپنے بچے کو پورے طریقے سے کیلشیم وٹامنس ہر چیز وہ آپ سے لے رہا ہوتا ہے, اور وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ کے منہ سے کھا رہا ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں. تو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں نے کتنی تکلیف تمہارے لیے اٹھائی ہے, تو تم اس کی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں حمل کی تکلیف کے علاوہ پھر دودھ پلانے کا ایک اپنا عمل ہے. تو اس میں بھی وہ تمام چیزوں کے بارے میں بات کی اور پھر بتایا کہ آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا عمل کیسے چینج ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ جو دعا ہے یہ بڑی پیاری دعا ہے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ احقاف کی, اس کو نوٹ کر لیجئے. تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں. جی. اور پھر دیکھیں آگے پھر اس میں بھی آیا ہے کہ اپنے والدین سے اوف یا تنگ کر دیا تم نے کا ورڈ کبھی نہ استعمال کریں. جی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے, اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں, تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ مرنے کے بعد میں پھر زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں. وہ دونوں جانب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. جو جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف پہلوں کے افسانے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا, ان جنات اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے, تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے, بس آج تمہیں ذلت کی عذاب کی سزا دی جائے گی, اس باعث کہ تم یہاں پر زمین میں بتایا جا رہا ہے نعمتوں ناحق سے فائدہ تکبر اٹھانا کرتے. ہے آپ نے کہ اہل کفر دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکیں گے, اس لیے قیامت میں ان کے لیے عذاب ہی ہوگا. صحابہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس سے ڈرتے تھے اور رو پڑتے تھے کہ کہیں آخرت کا اجر تو کم نہیں ہو جائے گا. تو دیکھیں ہم تو یہاں پر اگر نہ مل رہی ہو دنیا میں, اگر کسی ایک شخص کو مل گئی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس میری ہی نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. لیکن آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں کہ وہ دنیا میں جب ان کو زیادہ نعمتیں ملتی تھی تو وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گی. تو آپ ہمیشہ دنیا بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت بھی مانگیں. جی. اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم اداولی کیا کرتے تھے. اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا, اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں. اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو, بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں. ہود یہ جو نے آج کہا حضرت آج کی جو قوم تھی ان پہ بادل کا عذاب آیا تھا,
تو جب تیز آندھی کے ساتھ، تو جب بھی کبھی تیز آندھی چلتی تھی یا بادل کی آواز سنتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جب وہ گرج رہے ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا نا قرآن میں کیا تھا کہ وہ ہانک رہے ہوتے ہیں فرشتے انہیں کہ اللہ کے حکم سے جس طرف انہیں جانا ہے، اور ان کے ہاتھ میں کہا گیا کہ ایک یوں کہیں کہ کوڑا ہوتا ہے یا تلوار ہوتی ہے جس پہ آنکھ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ بادلوں کے ذریعے آیا تھا، جو تیز آندھی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ حیات تھے اور آواز آتی تھی، تو وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے اس چیز کو کہ ایسا تو نہیں اللہ کا عذاب ہے. تو جب کبھی ایسا ہو تو اللہ سے دعائیں مانگا کریں. جی. ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے. نہیں، بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے. ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کچھ نفع نہیں پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں. بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو اس سے کھو گئے. بلکہ دراصل یہ تو ایک محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف پھیرا کہ وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عالمناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ جی. کے سوا اور یہ ایک کوئی واقعہ اس ہے کے کہ نبی مددگار صلی اللہ ہوگا. علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جو ہے طائف کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز کی آپ جب نماز پڑھنے لگے تو اس میں جو قرآن کی تلاوت کی اور ان کے جو ارد گرد موجود جنات تھے انہوں نے جب وہ آواز سنی تو وہ ایک دم سے دنگ ہو گئے، اور وہ پھر اس پر ایمان لے آئے. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ جو طائف سے واپسی پر جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایمان لے آئے، واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کے داعی کا ساتھ دینے کے لیے رغبت بھی دی. مطلب کوئی ایک شخص آ کے اگر سن لے تو وہ دوسروں کو دیتا ہے. جیسے اکثر لوگ جو ینگ گرلز ہوتی ہیں ان کو بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو ذرا ایسی آواز میں پڑھو جو بہت لاؤڈ نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز سن رہی ہو تو وہ آگے اس کو پہنچاتی ہے. anyway اصل یہ آیت جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت کی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں نماز پڑھ رہے تھے تلاوت، اور ان جنات نے سن لی تھی. جی. اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے. یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا وہ ایک نہیں اور چیز دیکھتے کیا کہ پتہ چل رہی ہے، انہوں نے مثال جو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، مطلب توریت کی مثال دی. اس کا مطلب وہ پہلے توریت پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے یہ سنی قرآن مجید تو فوراً ایمان لائے. جی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہیں تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے. اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اعلی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو.
اور جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے. یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوائے کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا. جی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو برے عمل کریں گے ان کا جو اجر ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے. تو الحمدللہ یہاں ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوگی. آگے ہماری جو سورہ ہے سورہ محمد ہے اور اس کے رکوعات 4 ہیں اور اس کی آیتیں 38 ہے. تو ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو آپ کنٹینیو کریں گی یا کوئی اور کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کر لوں گی سورۃ جی المحمد، اس کے بعد کوئی اور کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی. یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ لوگوں کو اس کے احوال اسی طرح بتاتا ہے. تو جب کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو گردنوں پر وار آپ دیکھیں یہ مارو. کچھ شروع کی آیتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. یہاں پر کیا ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے انسان ہیں، اگر آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ میں جانے سے روک رہے ہیں تو یہ جو ہے نا کافروں کا عمل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں روزے کا رکھنا ہے، جتنے بھی حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یا خیر کا کام کرنا ہے، صدقات اور تمام چیزیں، جس بھی چیز سے آپ روک رہے ہیں. خاص جو بات کی ہے اسپیشل وہ تو یہی ہے کہ جو کافروں کے لیے ہے، لیکن کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہے تو جو حکم ہے وہ ہمارے لیے ہے، تو اس چیز سے کبھی کسی کو نہیں روکنا. پھر پسند کن لوگوں کو کیا گیا؟ جو عمل کرتے ہیں نیک اور وہ چیز مان لیتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مطلب قرآن مجید، اور وہ سراسر حق پر ہے. ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی. اگر آپ نیکی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ سے آپ کی برائی کو دور کر دیں گے اور ان کا حال درست کر دیں گے. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی. دونوں کو الگ ڈسکرائب کر دیا کہ کفر جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ باطل کی پیروی کرتے ہیں. جو نیکی پر ہوتے ہیں وہ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. اس طرح لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب آگے آ رہی ہے جنگ کی بات. جب آپس میں مڈ بھیڑ ہو جائے، آپ مقابلہ ہو جائے تو کیا کرنا؟ جی تو جب کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو. جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو. پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر تا وقتیا لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دیں. یہی حکم ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں پہلے سے شناسا کر دیا ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہو اور اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں. وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے اور جی اسی کے یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کے بارے میں بتائی گئی جو تسلسل سے 2-3 آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے سامنے کھڑا کیا تاکہ تم ان کا مقابلہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ان کافروں کو تو 1 منٹ میں کتنی دیر لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے مد مقابل کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے چھاٹ دیں کس کو؟ حق کو باطل سے.
ایمان کو کافر سے اور منافقین کو، مشرکین کو مسلمانوں میں سے چھاٹ دے، اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ واضح طور پر نظر آ جائیں. جب وہ جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپ دیکھیں ان کی نکھر کر ان کی تمام چیزیں باہر آئیں گی، اور وہ ایسا کردار بن جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ پریشانی پڑتی ہے تو ان کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے سونے کی. جیسے آپ سونے کو مٹھی میں اس میں جب آگ میں گلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گندگی اس کی جو خام جو مال ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ جب مشکل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ نکھر کے باہر آتے ہیں. اور جب وہ نکھر کے جو لوگ باہر آ جاتے ہیں تو وہ ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ یہ ان پر آزمائش تھی. اور جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اینڈ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب وہ ان پر عذاب تھا. ہمیشہ یاد رکھیں آزمائش اور عذاب میں فرق ہے. آزمائش میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی مشکل وقت میں آتے ہیں اور اس مشکل پیریڈ کو آپ صبر، برداشت، تحمل سے گزار لیتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جیسے کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کسی کو کشادہ رزق دیتا ہے، کسی کے لیے تنگی کرتا ہے. پھر ہم نے اس میں سورہ بقرہ میں بھی آیتیں پڑھ کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا، کس سے، بھوک سے، تنگی سے، اولاد سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمایا جائے گا. تو آپ دیکھیں جب وہ آزمائش پہ پورا اتر جاتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ آزمائش تھا کہ عذاب تھا. تو آپ یاد رکھیں جب انسان پہلے سے بہتر کنڈیشن میں آ جاتا ہے ایمان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو اس کا مطلب وہ اس کی آزمائش تھی اور اس کی ٹیسٹنگ تھی، اللہ نے اس سے گزار دیا تو وہ بہتر طریقے سے باہر آ گیا. تو یہاں کافروں کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ شر اور خیر الگ ہو جائے. جی. وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے اور اسی کے لیے کافروں کا کوئی مددگار کارساز نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا کا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسل چوپایوں کے کھا رہے ہیں. ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس نے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بس ان کا مددگار کوئی نہ اٹھا. کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا. جی، اس میں آیت نمبر 7 آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا، جو بہت پیاری آیت ہے مومنین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. آپ سوچیں جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا تو وہ اس کو پھر کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہی نہیں. اور ہم ایسے لوگوں کو اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی مدد کرتا ہے وہ کہاں سے کیسے چلے جاتے ہیں. تو ہمیشہ ثابت قدم رہے مشکل حالات میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی. جی آگے کنٹینیو کریں. اور شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہیں اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ مثل اس کے ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں جی، اور اب آپ جنہیں یہ دیکھیں گرم؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ان کو جو متقین ہیں، جو تقوی پسند ہیں، اب جنت میں ان کو کیا مل رہا ہے؟ پانی، دودھ، شراب، شہد، سب کی نہریں موجود ہیں اور ہر طرح کا پھل بھی. اور لیکن کیا ہے، اور رب کی بخشش بھی ان کے لیے ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جنت ہے، لیکن ہماری جنت جو ہے وہ آخرت ہے. لیکن ہمیں ساتھ میں قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے دونوں چیزیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی. جی. اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جن کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائے گا. جی، تو یہ آیت کیا نمبر 17 بھی آپ نوٹ کر لیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. کیا ارشاد فرمایا گیا
کہ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ بھی عطا کرتا ہے. جو چاہتا ہے ہدایت صرف اس کو ملتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ہدایت آپ کے چاہنے پر منحصر ہے. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ ہدایت مانگیں. جی. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنے کیسے ممکن ہوگا؟ سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. اور مومن مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کے آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی. پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا. پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے. اور تم سے کہ یہ کن بھی لوگوں کے بعید بارے میں بات نہیں کی کہ جا اگر رہی ہے کہ وہ مانگتے تو ہیں کہ ان کے اوپر قتال جو ہے وہ لازم کر دیا جائے، کہ نکلو جنگ کرو اور اسلام کو غالب کرو، اللہ کا نام رہ جائے باقی کچھ نہ رہے. کہ وہ اس چیز کو طلب کرتے ہیں. لیکن ان میں جو مشرکین تھے، جو منافقین موجود تھے، جب ان کو یہ حکم آ جاتا ہے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے کہ اب کیا کریں گے ہم، یہ حکم تو آ گیا. مسلمان تو اپنی جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے طریقے سے کہ فرشتوں سے مدد کرے گا. اور ان کا جو ایمان ہے تازہ ہونے کی وجہ سے، ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا کہ 1 10 کے برابر ہے. اور جو ہے اس طرح بھی آیا تھا کہ 100 200 کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی بدولت. لیکن جو منافقین ہیں وہ پھر ڈر جاتے ہیں. جی. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. بس ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے میں ہوئے ان دیکھیں کے یہ جو آیت نمبر 22 23 اور 24 آئی تھی، جن میں سے ایک آیت تھی کہ آپ زمین میں فساد کرتے ہو اور کیا کرتے ہو، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اور اپنی جو رشتہ دار ہیں ان کو تم قتل کرتے ہو. آپ دیکھیں کیا ہوتا تھا جب وہ وقت تھا، جب دور جہالت تھا، تو وہ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے. ظاہر کا قانون تھا، بیوی کو کیا کہتے تھے، یہ میری ماں جیسی ہوگی. لعان کا قانون بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا کہ اگر بدکاری کرتے دیکھتے تھے تو وہ قسمیں کھاتے تھے 4 دفعہ، یہ کہ میں سچی ہوں، اور اس کے بعد کہ یہ جھوٹا ہے، وہ یہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، اس طرح کر کے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی اس وجہ سے کہ دین میں دین اسلام جو ہے وہ آنے والی دنیا کے لیے ضابطۂ حیات ہے پورے طریقے سے. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کا پھر وہ اس کا انجام بھی دیکھیں گے. جی. بس ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار دیں گے، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا. تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کی ڈھنگ سے پہچان لے گا. اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچیں گے. یقیناً
جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ان قریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور یہ اللہ کی آیت آپ راہ سے نوٹ کر لیں 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ جی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بس تم بودے بن کر صالح کی درخواست پر نہ اتر آؤ، جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف یہاں کھیل دیکھیں کود ابھی ہے۔ کیا ہے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے مٹھی بھر، اور ان کا مقابلہ قریش کے ساتھ بھی ہے اور ان کے اراؤنڈ جو یہودی اور عیسائی قبیلے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اور پورے عرب کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ساتھ۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے آپ نے کیا کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، دشمنوں سے صلح کی درخواست بھی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، جم کے کھڑے رہنا ہے اور ہر حالات میں تیار رہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ جی واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کے مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور وہ بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگرداں ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو مال خرچ کرتے ہیں غریبوں میں، مسکینوں میں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت، کھال، خون کچھ نہیں پہنچتا، تو وہ چیز بھی اللہ کو نہیں پہنچتی، بلکہ یہ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا ہو، ہمارے دل میں احساس ذمہ داری پیدا ہو، جو ہمارے معاشرے کے غریب ہیں، اور معاشرے کے اندر پیسہ جب سرکولیٹ کرنے لگتا ہے تو معاشرہ پھر پروان چڑھتا ہے، اس میں خیر آتی ہے، جس طرح پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اسی طرح پیسے کو گھومتے رہنا چاہیے، کسی ایک جگہ نہیں رکنا چاہیے۔ خون کسی ایک جگہ اگر منجمد ہو جائے تو آپ دیکھیں وہ اس حصے کو خراب کر دیتا ہے۔ پیسے کے لیے بھی یہ نظام رکھا گیا جس کی وجہ سے کہا گیا زکوٰۃ اور صدقات اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تو وہ چیز صرف ہمارے حق میں ہے کہ ہمیں اس کا اجر ملے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ محمد کمپلیٹ ہو گئی ہے، آگے سورہ فتح آ رہی ہے، یہ مدنی سورہ ہے اور اس کے 4 رکوعات ہیں اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ 29 ہیں، اور دنیش آگے پڑھنا چاہ رہی تھی۔ جی دنیش ترجمہ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرما اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا رستہ دکھایا اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہ جی یہ دیکھیں اس مومنوں کے کا دل میں جو سکینت آغاز ہے نازل۔ وہ کس طرح ہوا، ان فتحنا لکا فتحا مبینہ، یہ ایکچولی کیا تھی، یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی سارے غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور اس کے بعد آپ دیکھیں غزوہ تبوک اور بہت ساری غزوات کے بعد اس میں کے اندر جو پوشیدہ تھی وہ فتح مکہ بھی تھی۔ تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے تسلسل سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی ہے اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ جی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم الحکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق بڑے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگے اللہ کا
غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی اور جی، یہ بہت ہی برے برا گمان ٹھکانہ۔ سے روکا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ برا نہ سوچو، حسن ظن کے ساتھ فوت ہو، کیونکہ اللہ ویسا معلوم کرے گا جیسا تمہارا گمان ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ گمان کرتے ہیں نا وہی چیز ہوتی ہے، تو ہمیشہ گمان اچھا رکھیں چیزوں کے لیے۔ جی برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگے آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی جی، صلی آیت اللہ علیہ نمبر وسلم، 8 اور 9 آپ نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرانے والے بھی بنے۔ یہ ہمارا بھی کام ہے ہمارے نبی کی طرح کہ ہم لوگوں کو خوشخبری دیں اور کس چیز سے ڈریں کہ وہ ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ دین کی طرف آ جائیں۔ اور اس کی اگلی والی جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اگر آپ دیکھیں اس میں 3 حکم آ رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے اللہ اور رسول کی ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور ساتھ دینا ہے اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے اور صبح شام کی تسبیح کرنی ہے۔ پھر آگئی تسبیح کی بات، تو اپنے آج کے اصول میں دوبارہ لکھ لیں، صبح شام کی تسبیحات ضرور پڑھا کریں آپ۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا، اللہ کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پہ ہوگا، اور جو اس عہد کا وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اے نبی ایکچولی صلی ایک اللہ علیہ ہسٹری سے جڑا واقعہ ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس میں جتنے بھی انہوں نے قریش مکہ اس وقت بہت پاورفل تھے، تو انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ دیکھا جائے بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اتنی دیر میں نہ کسی نے یہ بھی خبر پہنچا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید حضرت عثمان کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت پریشان ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پہ یہ بیعت کر لی تھی انہوں نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ صحیح ثابت ہوا تو مسلمان یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے، خواہ نتیجے میں وہ سب کٹ ہی کیوں نہ مرے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا تھا وہ افواہ تھی۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اے لوگوں، اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں یا نفع بخشنا چاہیں تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت باطل لوگ ہو۔ جی اللہ اور یہاں اس پر کے دیکھیں رسول تسلسل سے ایک اور چیز آئی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم بیعت کر رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بیعت کی جا رہی ہے اس وقت وہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ ہے، اور بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، جو بھی آپ بیعت کر رہے ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت ہو رہی تھی۔ پھر ان کے اطراف میں جو مدینے میں لوگ رہتے تھے ان کا کیا تھا، جس طرح ہم نے غزوات میں دیکھا تھا غزوہ تبوک میں کہ پیچھے رہنے کے لیے انہوں نے بے مقصد جو ہے ریزنز بتائے تھے، ابھی بھی وہ یہی ریزن بتا رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں اس کے لیے عمرے کے لیے، تو اس کا ذکر ہے یہ۔ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ جی بات حسد کی نہیں ہے۔
یہ کیا تھا کہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھی، سب کو اپنے مال لگانے تھے، جانوں کو لگانا تھا اور سفر پہ جانا تھا اور وہاں جا کے لڑنا تھا، تو گھر میں بیٹھنے کو پسند کیا. لیکن جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے اور اب جو فتح ہے وہ آسان ہو گئی ہے، مال غنیمت بھی ملنے والا ہے، تو پھر فوراً دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے جو لوگ دنیا کے حریث ہیں، پھر ان کو بولو کہ ٹھیک ہے، پھر گھر میں ہی بیٹھے، نہ چلیں ہمارے ساتھ. جی. بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربیوں نے کہا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. اللہ مومنوں سے خوش ہوگا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. اللہ مومنوں سے خوش ہوگا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. ان کو جی. اب یہ انعام دیکھیں، میں اگر سکینت دیکھیں تو وہ اطمینان ہے کہ وہ مقصد عظیم کے لیے ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک تھی، سکون اور اطمینان تھا. کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی. بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے وہ فیصلہ کر رہے تھے، اور یہ کام بہرحال کرنے کا تھا، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو. مطلب وہ جو بیعت ہو رہی تھی اس میں ایک اس طرح تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے اور قریش جو ہے سارا اپنے فیور میں بیعت کر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فیور میں نہیں تھی. تو اچھا، سجا کہہ رہی ہیں اذان ہو رہی ہے، تو ہم یہاں رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جی، ہو گئی اذان؟ نہیں، ابھی ہو رہی ہے. اوکے. پیس ہو جائے تو بتائیے گا. جی، جی ہو اللہ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت دیکھا جائے تو ساری چیزیں ان کے فیور میں ہو رہی تھی جو قریش مکہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے نا کہا گیا کہ آپ نے تحمل سے کام لینا ہے. اور آگے تسلسل سے انہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری فتوحات بتائیں گے، جن میں خیبر کی فتوحات آئیں گی، مال غنیمت آئے گا، اور دوسری بہت ساری فتوحات کے ساتھ. دیکھیں جیسے اس سورہ کے شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ وہ جو فتح مبین ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. پھر قریش کے بارے میں بتایا جائے گا، ان کے حالات اور جنگی نقطہ نظر کے بعد
کہ دیکھیں جو فتح مکہ کا اشارہ دیا جائے گا اس کے اندر. فتح مکہ میں کیا ہوا تھا اس لمحے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو مسلمان کمزور تھے, نہ ان کے پاس جنگی سامان تھا نہ ان کے پاس مین پاور تھی, تو وہ اس وقت نہیں لڑ سکتے تھے. لیکن آگے دیکھیں بڑی فتح کیا تھی, جس شہر سے وہ آئے تھے قریش مکہ, اور جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فتح کر لیا تھا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کے اس کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے, نہ مسلمان, بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا, جو بھی خانہ کعبہ کے اندر, گھروں کے اندر, ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے گا اس سے ہماری کوئی جنگ نہیں. اور کیونکہ کچھ لوگ لڑنا بھی چاہتے تھے, اور جو ایسے باہر نکلیں گے وہ ان کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن معافی کا بھی اعلان کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو ایمان گئے. جی تو اب تسلسل سے یہ پڑھتے ہیں. ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جیسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے باکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھانے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ وہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو, اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دی, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرم سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور ان سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ رکی جاتی. رکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن جی اس میں کیا ہوا تھا الگ کہ ہو اس گئے. وقت تو مسلمان کمزور تھے. جب مسلمان ذرا طاقتور ہو گئے تو اصل چیز کیا تھی کہ ایسا نہ ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت اگر جنگ ہو جاتی, خون ریزی ہو جاتی, تو مسلمانوں کی جماعت تو وہیں ختم ہو جاتی, لیکن پہلے انہیں پاورفل کیا گیا. اور جب وہ داخل ہوئے تو آپ سوچیں وہ اپنے دین کو لے کر داخل ہوئے تھے کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں, اور ان کے لیے وہ فتح آسان ہوگی تھی. سو سم ٹائم زندگی میں ہم ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں جو ہمیں جھک کے, ڈر کے, خوف سے لینا پڑتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں. جی تو جنگ نہ رکی جاتی. رکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کفاروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا, اور وہی اس لیے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا یہاں علم دیکھیں کہ رکھتا ہے. وہ تو بڑے فی غصے میں الواقعہ تھے نا, کیونکہ وہ بڑے طاقتور تھے اور وہ بڑے جوشیلے تھے آگے سے جو ایک وہ کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹیلیٹ کرنے کے بجائے صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیا, جس کی وجہ سے کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی, اور وہ جو ایک معاہدہ, ایک ڈاکیومنٹ سائن ہونا تھا اسے کر دیا صلح حدیبیہ کی. جی فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرم میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے, اپنے سر منڈواؤ گے اور بال تراشو گے, اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. اور وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور ان کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفتوارہ ہیں, اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل کو نکالی, پھر ان کو تقویت دی, پھر وہ
گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہ جو آخری آیت ہے 29 یہ آپ اچھے سے نوٹ کر لیں، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، جو اللہ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں کیونکہ ان کا ایمان بہت زیادہ ہے، اور آپس میں رحیم ہونے چاہیے. مسلمانوں کا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آپس میں رحیم ہو اور جو کفار ہیں ان کے اوپر سخت ہوں. اور تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب میں مشغول ہیں. تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رکوع اور سجود اور اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے رہیں. اس کے بعد دیکھیں تسلسل سے مثال دی گئی حضرت جو انجیل میں اور توریت میں دی گئی تھی کہ یوں سمجھیں ایک چھوٹا سا دانہ ہے اور آپ نے اسے بویا ہے، اس سے کوپل نکلی ہے، پھر تنا نکلا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کداور جگہ وہ بن گیا ہے، پھل دار درخت بن گیا ہے کاشت کرنے کے بعد. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ چھوٹے ہیں ایک بیج کی طرح، لیکن کل یہ ایک پھل بن چکیں گے ایک تناور درخت کا. تو الحمدللہ یہ سورہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. آگے بہت ہی پیاری سورہ آ رہی ہے سورہ حجرات، اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں ہمارے لیے. اس کی آیات جو ہیں 18 ہیں اور رکوعات 2 ہیں. چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس چھوٹی سی سورہ کے اندر کافی زیادہ احکامات ہیں ہمارے لیے، تو ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. جی آپ پڑھیں گی آگے کنٹینیو کریں گی یا کوئی اور کرنا جی چاہتے میں پڑھوں گی. جی. میں پڑھوں گی. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو یہ جو ایمان لائے آیت ہو ہے یا ایھا اپنی الذین، آواز جی یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم. یہاں کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کریں. مطلب مثال یہ دی جا رہی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم بتایا ہے تو اس سے مقدم نہ بنے بلکہ تابع بن کے رہیں، اور معاملات میں پیش قدمی آپ نے بالکل نہیں کرنی، خود فیصلے نہیں کرنے، بلکہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ جو ہے کتاب و سنت سے فیصلہ کریں گے. آگے ایک اور آیت ہے آیت نمبر 2، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے. یہاں پر کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں، وہ میرے ایک چنیدہ بندے رسول ہیں جو تم تک دین کو لے کر آئے، ان کا ایک مقام ہے. تو ان سے تم ایسے بات نہیں کرو جیسے تم آپس میں دوستوں سے یا عام انسان یا اسٹرینجر سے بات کرتے ہو. ان کا ایک مقام ہے اور ان کی عزت کو بروز خاص رکھ کر بات کرنی ہے آپ کو. اور یہ جو بات ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، کہ آپ کی آواز بھی ان کے سامنے دھیمی ہونی چاہیے. یہ اس وقت کی نہیں آیت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے. آج کے لیے کیا ہے، اب آپ دیکھیں جو لوگ روزے پر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ سب نے دیکھا ہو خواتین کے لیے ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے اور اس میں سلاٹ بنے ہوتے ہیں کہ وہ گیٹ کھولتے ہیں اور پھر خواتین جا رہی ہوتی ہیں. تو میں جتنی بار بھی گئی حج پہ یا عمرے پہ تو میں نے دیکھا لوگ ایسے بھاگتے ہیں جسٹ لائک آپ نے کیج کھول دیا. تو آپ یہ دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کریں. تو کسی قسم کا شور غل اور کھیل نہیں ہونا چاہیے روزے مبارک کے قریب. آپ تحمل سے جائیں، تحمل سے اپنی وہ نماز پڑھیں جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دیے. اس میں جو گرین کارپیٹ ہے جسے کہا جاتا ہے ریاض الجنہ، کیونکہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، تو اس کو ہٹا کے گرین کارپیٹ بچھا دیا. تو وہاں نو ڈاؤٹ کہ نفل پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، لیکن اپنی آوازوں کو پس رکھنا ہے وہاں پہ. جی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پس رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے.
ان کے لیے اب مغفرت ہے یہاں اور دیکھیں اجر کچھ لوگ عظیم کیا ہے۔ تھے اے جو نبی بدو تھے، بدو کہتے ہیں جو کہ گاؤں سے آئے ہوئے عربی تھے، وہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آوازیں لگاتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر آؤ، یہ بات کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، اور آپ دیکھیں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اس کی پورا سلاٹ بنا ہوتا ہے، دن کا شیڈیول بنا ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل رمضان میں ہمارا ہے کہ صبح ہم دورے قرآن لے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تھوڑا افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمارا رہتا ہے، تراویح اور پھر سحری کی تیاری، تو ہم بزی ہیں سارے ہی لوگ کمپیئر ٹو عام دیش کے۔ تو نبی جو ہے اس کے اوپر تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو کسی شخص کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے ان کو عام لوگوں کی طرح آواز دے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ اور آپ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ ہر برے کام سے روک دیا۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے آمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے لیے اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جی، جان اس رکھو آیت کو آپ تمہارے نوٹ کر درمیان لیں، آج کل کیا ہوتا ہے جلدی جلدی خبریں پھیل رہی ہوتی ہیں واٹس ایپ اور ان سب کے ذریعے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے ہر خبر اور ہر آیت اور ہر حدیث کا پہلے تحقیق کریں پھر اسے آگے پہنچائیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان دہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک ہسٹری کا واقعہ تھا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی اس طریقے سے خبر غلط پہنچی گئی اور ایک ایکشن اس میں لینے والے تھے جس سے روکا گیا۔ تو کہا گیا کہ جب بھی آپ کوئی کام آپ کے پاس خبر پہنچتی ہے پہلے اس کی تحقیق کریں یہ سچی ہے، اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کا کوئی ایکشن لیں۔ جی خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو منفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست راہ ہیں اور اللہ علیم الحکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتیاں کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ یہاں پلٹ ایک آئے تو حکم ان کے مل رہا ہے درمیان ہمیں ہمارے اپنی زندگی کے لیے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑنے کے بعد کیا ہے کہ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، لیکن کیا ہوا تھوڑے عرصے کے بعد وہ چینج ہو گیا ظالم اور مظلوم۔ اب کیا ہے جو ظالم تھا اس نے اپنی اصلاح کر لی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اب آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح ہم دیکھیں ہماری بھی رویوں میں حالات کے ساتھ چیزوں کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ چینج آتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کو اچھے سے سمجھ لیں آپ، کہا جا رہا ہے اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مطلب ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا کہ ظالم جو ہے اس کو تو ظلم سے روکا جا سکتا ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ ظلم نہ کرو، مظلوم سے کیا کیا جائے کہ مظلوم کو اس کے ظلم سے بچائیں، ایک تو یہ چیز ہے، اور ظالم سے کے لیے بھی آپ اتنا تو ریٹیلیٹ کریں کہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو یہاں یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، تو یہاں یہی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ صلح کرانا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جب وہ لڑائی ختم ہو جائے زیادتی کرنے والے سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اب کیا ہے کہ جو ظالم ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو اس کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اب آپ نے انصاف کرنا ہے اور پھر صلح کرانی ہے۔ انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے آگے دیکھیں کیا آیت آ رہی ہے جی، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 9 اے لوگوں جو 9 ایمان جو ہے لائے یہ نوٹ کر لیجیے آپ جی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پہ طعنہ نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری
بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے۔ اے لوگوں جو یہ ایمان لائے آیت ہو آپ نوٹ کریں، بہت آیت بد نمبر گمان 11، اور اس کے اندر سارے اصولی پوائنٹ ہے۔ پہلی بات، کسی مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا، یا عورتوں کو آپس میں اور مردوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق کس طرح اڑاتے ہیں؟ سم ٹائم ہم کپڑوں کا کہ اس نے چل فیشن لمبی شرٹ کا چل رہا ہے اور یہ چھوٹی پہنی ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، اسکارف طریقے سے نہیں پہنی، یا ہم اس طرح کہتے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں وہ کانا عبداللہ، وہ چھوٹے قد والی فلانی، یا لمبے قد والے یہ، یا رنگ کے حوالے سے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں دین میں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے ہم نے۔ پھر کہا گیا آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ کرو۔ تانا آپ جانتے ہیں کہ ہم جس طرح ٹونٹ کرتے ہیں اس سے منع کیا گیا، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ مطلب لوگ ایسے نک نیم رکھ دیتے ہیں جو دوسرا بندہ اس کو سن کے تکلیف میں آتا ہے، تو یہ نہ کریں۔ اور پھر کہا گیا یہ سارے کام غلط کام ہے، کہ فکس مطلب غلط چیزوں میں نام پیدا کرنا، تو یہ نہ کریں۔ اور کہا گیا جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے تو وہ ظالم ہے۔ یہ صرف 2-3 باتیں کہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا ہے، آپس میں تانا نہیں کرنا ہے، برے الفاظوں سے نہیں پکارنا ہے، القاب سے نہیں پکارنا۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ فاسق میں سے آ گئے ہیں، اور یہ روش ناپسندیدہ ہے اور یہ ظلم ہے۔ آگے پھر بڑی پیاری یہ جو آیت آ رہی ہے 12، آیت نمبر 12 سورہ حجرات کی، اس میں بھی کئی سارے احکامات ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے، جی، یہاں رحیم پر ہے۔ دیکھیں پہلی بات کہی گئی گمان سے بچیں۔ گمان کیا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی چیز ہوئی ہے، جیسے فار ایگزامپل ابھی تو ہم اتنے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں نا کہ ہم تھوڑا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، انسٹا دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، اور 2-4 اور ایپ دیکھتے ہیں، اور ہم ساری چیزوں کو خود سے کلاش بنا کر ہم سوچ لیتے ہیں یہ سچویشن ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ غلط ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کا معلوم کرنا ہے، اس ڈائریکٹ بندے کو آپ میسج، کال یا کتنے سارے ذرائع آپ بات کریں، برعکس اس کے کہ کوئی بھی بدگمانی کریں۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے بہت گمان سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہے۔ اسی طرح ہم کسی چیز کو، فار ایگزامپل 2 لوگ ساتھ جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم عجیب گمان کر لیتے ہیں، ایک لڑکا لڑکی ہو سکتا ہے بہن بھائی ہوں، تو ہر طرح کی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ اس کے اندر تمام چیزوں کو لا سکتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، کیوریوسٹی کے اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، تو وہ نہ کرو، اس سے بچایا گیا ہے۔ اور تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے۔ غیبت اور بہتان کا فرق جان لیں۔ غیبت کیا ہے کہ انسان کے اندر وہ برائی موجود ہے، لیکن 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ موجود نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جا رہی ہے، وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس بندے میں موجود ہی نہیں ہے تو وہ تہمت ہے۔ اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ غیبت کے بارے میں کی جا رہی ہے، اور غیبت کے بارے میں یہ مثال سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے، ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے بھائیوں سے کتنا زیادہ محبت ہوتی ہے، بھائی وہ بھی مردہ، اور پھر اس کا گوشت کھانا، اگر آپ دیکھیں تو گندگی کی انتہا ہے۔ تو تہمت تو بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا ہے، لیکن آپ دیکھیں غیبت کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ بالکل ایسی ہے، اور یہ عام دنوں میں ہم روزمرہ ہمارا معاملات ہے یہ کرنا، اس میں ہم تمام لوگ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ جی۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قوموں میں برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعانے ایمان سے کہو کیا تم اللہ اور اپنے دین کی اطاعت دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے وعدے ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمان کی ہر
پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ بے شک یہاں پر دیکھیں کہا جا رہا ہے دین کی اطلاع دے رہے ہو تم کہ ہم دین اسلام پر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں، تمہاری اطلاع دینے کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ تو تم پر احسان ہے اللہ کا کہ تم مسلمان ہو۔ ذرا میں اور آپ سوچیں کتنے ادیان ہیں ہمارے ارد گرد، آپ بت پرستوں کو بھی دیکھیں، آپ یہودی عیسائیوں کو بھی دیکھیں، آپ ستارہ پرستوں کو بھی دیکھیں، سب سے بہترین دین آپ کو دین اسلام نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یکسو بنایا، ہم کئی سارا آپ دیکھیں بت پرستوں کو ہی دیکھیں نا کہ اولاد کے لیے الگ بت کے پاس جاتے ہیں، رکس کے لیے الگ کے پاس جاتے ہیں، بارش کے لیے الگ کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کا دین کتنا بے تکا ہے۔ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جن میں وہ ڈفرینٹ بتوں کے بارے میں بتا رہے تھے، جن میں ایک ان کا بت ہے جو کہ چوہا ہے، ایک ہے جو صرف ڈاگ ہے، ایک ہے جو انہوں نے کہا کہ ایک بائک ہے اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور میں دیکھ کر حیران تھی کیسے ایک باشعور انسان ان چیزوں سے کچھ مانگ سکتا ہے جو بے جان ہے۔ تو ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں ایک سورہ اور پڑھ لیتے ہیں پھر یہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ سورہ قاف ہے اور اس کے 3 رکوعات ہیں اور 45 آیات ہیں۔ جی آپ کنٹینیو کریں گے یا کوئی اور پڑھ لیں؟ کوئی اور پڑھ لے کیونکہ پتہ ہے روزہ ہوتا ہے سب کا، تو جو ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جی ہوا پڑھنا چاہ رہی ہیں، ہوا پڑھ لیجیے، اس پارے کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان الجھاؤ کو کیا اپنے ہے؟ اوپر پہلے نہیں تو وہ دیکھا اسی کہ پر، ہم نے پہلے وہ تو اس بات پر پریشان تھے کہ ایک بندہ رسول بن گیا ہے، اب اس بات پہ پریشان ہے کہ مردہ ہو کے زندہ کیسے ہو جائیں گے۔ تو ان کی یہ جو بے وقوفانہ سوچ ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ضرب لگا رہے ہیں۔ جی کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کی گلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کی خوشیں طیبہ طے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں یہاں نے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے سمود پورا نے ایک نقشہ جھٹلایا، اور کھینچے زمین کا کہ وہ بے جان تھی، کیسے اس سے جاندار کو پیدا کیا۔ جاندار ہی ہوتا ہے نا پودا کہ وہ نشنما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر پھل دے رہا ہوتا ہے، تو اس ایک اگر دیکھا جائے تو وہ ایک الائف سی چیز ہے جو اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتی لیکن اپنی اسی جگہ پر وہ گرو کر رہی ہے۔ تو جب اس طرح کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آگے حضرت نوح اور اصحاب راس اور سمود کا قصہ آ رہا ہے۔ جی اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائشی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جس وقت 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچ، یہی ہے جس سے تو بھٹکتا پھرتا ہے اور سوکھ پھونک جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک حملہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جو نکام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔
اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا اور توجہ والا دل لائے ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ اس میں جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تو کان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی، اور سن یہاں رکھیں پر آپ دیکھیں کہ ایک چیز بتائی گئی کہ جو غلط کام کریں گے ان کو جو فرشتے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، تو ان پہ اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے، ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہا گیا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ یہاں دیکھیں رب اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا بھی بتائی جا رہی ہے، اور نمازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس میں فجر بھی ہے، اور آپ دیکھیں غروب آفتاب کے بعد 2 نمازیں ہیں، ایک ظہر ہے ایک عصر ہے، اور مغرب اور عشاء جو ہے رات کے وقت ہے، اور تہجد اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام نمازوں کے بارے میں یہ آیت ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، آیت نمبر 39 ہے۔ اور تسبیحات کا اہتمام بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں، الحمدللہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ جی اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے۔ یہ دن لوگوں کے قبروں سے نکل پڑنے کا ہے، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جس دن زمین پھٹ جائے گی اور دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ جی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیں مارے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہم اس کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے یہ جو باتیں قرآن کی ہیں یہ حق ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کر دی جائے۔ جی یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، ایک رکوع اور ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ زاریات ہے، مکی سورہ ہے، 3 رکوعات ہیں اور اس کی آیتیں 20 ہیں، تو بس ہم اس کو 26 پارے کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے بکھیرنے والوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ جی ان کے یہاں پر مال دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات سے شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، تو مطلب ان کی مثال دی جا رہی ہے بادلوں کی اور ہواؤں کی، وہی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی، اور تمام چیزوں کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 18 اور 19، وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ وہ کم سوئیں اور رات کے پچھلے پہر میں وہ جاگیں اور کیا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور مالوں میں سے حق کا سائل اور محروم کے لیے، مطلب ہر ایک کا جو حق ہے وہ اس کو دیں۔ جی اور ان کے مال کے مانگنے والوں کا، سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے
دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اور جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا فربا بچھڑا لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے۔ انہوں نے اس کو ایک علم والے لڑکی کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اس طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ جی یہاں پر الحمدللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں دیکھیں کہ ایک چیز تو یہاں پر بتائی گئی، اگر آپ آیتیں دیکھیں جو شروع میں بیان ہوئی ہے کہ ہم اپنی اللہ کی تخلیق میں سب سے زیادہ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ہماری بنیاد رکھی اور کس طریقے سے ہم بڑے ہوئے، اس پہ غور و فکر کریں تاکہ ہم اللہ کی پہچان کر سکیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی واقعہ آیا ہے جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے اور آپ کیونکہ مہمان نواز نبی تھے تو آپ نے بھنا ہوا بکرا ان کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو خوشخبری دی حضرت اسحاق کی، تو اس پر انہوں نے کہا میں بوڑھا ہوں، اور جو حضرت سارہ کھڑی تھی وہ ایک دم وہ ہوئی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ عطا کیے، اور ان کے بعد تسلسل کے ساتھ تمام انبیاء کرام۔ تو یہاں ہمارا الحمدللہ 26 پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم رمنی بالقرآن العظیم وجعلوا لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلوا لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔